Grammar sections, unit number 2, Iqbal's message to youth. Question number 1, choose the appropriate options to complete the sentences. درج ذیل جملوں کو مکمل کرنے کے لیے درست آپشن منتخب کریں. Pronoun. A pronoun is a word used in place of a noun to avoid repetition. Example, Ali is a good boy. He helps everyone. Here, he replaces the noun Ali. Personal pronoun. A personal pronoun refers to a specific person or thing. A personal pronoun has three cases: subjective case, objective case, and possessive case. I, میں, me, مجھے, my, میرا. We, ہم, us, ہمیں, اور ہمارا. You, تم یا آپ. You, تمہیں یا آپ کو. Yours, تمہارا یا آپ کا. He, وہ. Him, اسے. His, اس کا. She, وہ. Her, اسے. Her, اس کا. It, یہ. It, اسے. Its, اس کا. چیز یا جانور کے لیے. They, وہ. جمع. Them, انہیں. Theirs, their, ان کا. MCQs. We all told the boss that we wanted to have our salaries paid in advance, but he just ignored us. ہم سب نے باس سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی تنخواہیں پہلے سے دی جائے، لیکن اس نے ہمیں نظر انداز کر دیا. وضاحت: یہاں اگنورڈ کے بعد آبجیکٹ یوز ہوا ہے، اس لیے اس ہمیں درست ہے. When the man asked me how I had got his address, I told him that I was given it by a relative of him. جب اس آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے اس کا پتہ کیسے ملا، تو میں نے کہا کہ یہ مجھے اس کے ایک رشتہ دار نے دیا تھا. وضاحت: آپ کے بعد آبجیکٹیو پروناؤن آتا ہے، اس لیے ہم درست ہے. Although no one in the room seemed to follow anything said by the speaker, he never intended to simplify his language. حالانکہ کمرے میں کسی کو بھی یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ مقرر کی بات سمجھ پا رہے ہیں، پھر بھی اس نے کبھی اپنی زبان کو آسان بنانے کا ارادہ نہیں کیا. I hope you will enjoy yourself at the reunion party this weekend because I won't be able to be there. مجھے امید ہے کہ تم اس ویکینڈ کی ری یونین پارٹی سے لطف اندوز ہوں گے کیونکہ میں خود وہاں موجود نہیں ہو سکوں گا. وضاحت: مائی سیلف ریفلیکسیو پروناؤن استعمال ہوتا ہے جب فاعل اور مفعول ایک ہی ہو. We decided to do all the cooking by ourselves instead of hiring a catering company for the party. ہم نے فیصلہ کیا کہ پارٹی کے لیے تمام کھانا خود پکائیں گے بجائے اس کے کہ کسی کیٹرنگ کمپنی کو ملازم رکھا جائے. Fill in the blanks with who, whom, that, which, when, where, whose, why. خالی جگہوں کو درج ذیل الفاظ سے پر کرے. Who, whom, that, which, when, where, whose, why. Relative pronoun. ریلیٹیو پروناؤن وہ ضمیر ہے جو کسی جملے یا فقرے کو مرکزی جملے کے کسی اسم یا ضمیر سے جوڑتا ہے اور ان کے درمیان تعلق ظاہر کرتا ہے. ریلیٹیو پروناؤنس اور ان کے استعمال: ہو فاعل اشخاص کے لیے، ہوم مفعول اشخاص کے لیے، ہوز ملکیت ظاہر کرنے کے لیے، وچ اشیاء کے لیے، دیٹ اشخاص یا اشیاء دونوں کے لیے، ویئر جگہ کے لیے، وین وقت کے لیے، وائی وجہ کے لیے. دا شاپ دیٹ آئی گو ٹو از کلوزڈ. وہ دکان جہاں میں جاتا ہوں بند ہے. یہاں دیٹ شاپ کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ شاپ ایک غیر جاندار اسم ہے. دیٹ کا مطلب ہے جو یا کہ، اور تھنگس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. Your shop
which will probably be shut down next year is really old. تمہاری دکان جو شاید اگلے سال بند کر دی جائے واقعی پرانی ہے. وضاحت: یہاں ویچ بھی ایک غیر جاندار اسم شاپ کے لیے آیا ہے. ویچ اضافی معلومات دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. I have met most of the people who are eager to take part in the competition. میں ان میں سے زیادہ تر لوگوں سے مل چکا ہوں جو مقابلے میں حصہ لینا چاہتے ہیں. وضاحت: یہاں who استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ اشخاص people کے لیے آتا ہے. who کا مطلب ہے جو یا کون. Do you know the reason why our offer was rejected? کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہماری آفر کیوں مسترد کی گئی؟ وضاحت: یہاں why استعمال ہوا ہے کیونکہ جملہ وجہ یعنی ریزن کے متعلق ہے. جب کسی چیز کے پیچھے سبب بیان ہو تو why آتا ہے. Do you remember the town where you were born? کیا تمہیں یاد ہے کہ تم کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ وضاحت: یہاں where استعمال ہوا ہے کیونکہ جملہ جگہ یعنی پلیس کے متعلق ہے. where کا مطلب ہے جہاں. Underline the pronoun in each sentence below. Circle the antecedent the pronoun refers to. ہر جملے میں ضمیر pronoun کو نیچے لکیر سے نمایاں کرے اور جس اسم noun کی جگہ وہ آیا ہو اسے دائرہ لگائے. ایک antecedent وہ لفظ ہوتا ہے جس کی جگہ پر pronoun استعمال کی جاتی ہے. ضمیر کو اپنے antecedent کے عدد یعنی واحد یا جمع سے مطابقت رکھنی چاہیے. اگر اینٹیسیڈنٹ واحد ہے تو ضمیر بھی واحد ہونی چاہیے اور اگر اینٹیسیڈنٹ جمع ہے تو ضمیر بھی جمع ہونی چاہیے. سلما walked to the park. She enjoyed jumping on the trampoline. سلما پارک تک پیدل گئی. اس نے ٹرامپولین پر جمپ کرنے کا لطف اٹھایا. شمع loves to walk on the beach. She watches the sunset often. شمع کو ساحل پر چلنا پسند ہے. وہ اکثر سورج غروب ہوتے دیکھتی ہے. داود enjoys playing باسکٹ بال. He knows that it is his favorite sport. داود کو باسکٹ بال کھیلنا پسند ہے. اسے معلوم ہے کہ یہ اس کا پسندیدہ کھیل ہے. ابرار, جمال and منان enjoy playing cricket. They love teamwork. ابرار, جمال اور منان کو کرکٹ کھیلنا پسند ہے. انہیں ٹیم ورک پسند ہے. The chauffeur could not find his car in the parking lot. Cataphoric reference and anaphoric reference. ان terms پر بحث کرنے سے پہلے reference پر ڈسکشن کر لیتے ہیں. So let's start. Part 1. Reference. Reference کا مطلب ہے اشارہ کرنا. جب ہم کسی شخص, چیز یا جگہ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے کوئی ضمیر استعمال کرتے ہیں تو اسے ریفرنس کہا جاتا ہے. Example: Ali is a good boy. He is very hard working. علی ایک اچھا لڑکا ہے, وہ بہت محنتی ہے. یہاں ہی کا اشارہ علی کی طرف ہے, اسی کو ریفرنس کہا جاتا ہے. Anaphoric reference. Read the sentence. Ali is a good boy. He is very hard working. یہاں علی پہلے اور اس کی جگہ استعمال ہونے والا ضمیر ہی بعد میں آیا ہے. ایسے ریفرنس کو جس میں اسم پہلے اور ضمیر بعد میں لکھا جائے anaphoric reference کہتے ہیں. Examples of anaphoric reference. Sarah bought a new dress. She wore it at the party. یہاں she اور at کا اشارہ سارا اور ڈریس کی طرف ہے جو پہلے آ چکے ہیں. Ali met a man yesterday. He was very polite. یہاں ہی کا اشارہ آدمی کی طرف ہے جو پہلے ذکر ہوا ہے, لہٰذا یہ ایک anaphoric reference ہے. Cataphoric reference. Cataphoric reference anaphoric reference کے برعکس ہوتا ہے. اس قسم کی ریفرنس میں ضمیر یعنی pronoun پہلے اور اسم یعنی noun بعد میں آتا ہے. Example: when he arrived, Ashraf noticed that the door was open. جب وہ پہنچا, اشرف نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا. وضاحت: اس مثال میں ہی بعد میں آنے والے ناؤن اشرف کی طرف اشارہ کر رہا ہے, لہٰذا یہاں کیٹافورک ریفرنس استعمال ہوا ہے.